المنزل الخامس یوم الاربعاء، پانچویں منزل بروز بدھ چہار شنبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اللہم حسن فرجی ویسر لی امری، یا اللہ میری شرمگاہ کو محفوظ کر دیجئے اور مجھ پر میرا کام آسان کر دیجئے۔ اللہم انی اسألک تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانک وتمام مغفرتک، یا اللہ میں آپ سے وضو کا کمال اور نماز کا کمال اور آپ کی خوشنودی کا کمال اور آپ کی مغفرت کا کمال مانگتا ہوں۔ اللہم اعطنی کتابی بیمینی، یا اللہ میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دیجئے گا۔ اللہم غشنی برحمتک وجنبنی عذابک، یا اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجئے اور مجھے اپنے عذاب سے بچائے رکھیے۔ اللہم ثبت قدمی یوم تزل فیہ الاقدام، یا اللہ میرے قدم ثابت رکھیے جس دن کی قدم ڈگمگانے لگیں گے۔ اللہم اجعلنا مفلحین، یا اللہ ہمیں فلاح یاب بنا دیجئے۔ اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک واتمم علینا نعمتک واسبغ علینا من فضلک واجعلنا من عبادک الصالحین، یا اللہ اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کے قفل کھول دیجئے اور ہم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیجئے اور ہم پر اپنا فضل پورا کر دیجئے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے کر لیجئے۔ اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین، یا اللہ مجھے وہ سب بڑھ کر دیجئے جو آپ اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں۔ اللہم احینی مسلما وامتنی مسلما، یا اللہ مجھے مسلمان ہی زندہ رکھیے اور مسلمان ہی رکھ کر مجھے وفات دیجئے۔ اللہم عذب الکفرۃ وعلق فی قلوبہم الرعب وخالف بین کلمتہم وانزل علیہم رجزک وعذابک، یا اللہ کافروں کو عذاب دیجئے اور ان کے دلوں میں ہیبت بٹھا دیجئے اور ان کی بات میں اختلاف پیدا کر دیجئے اور ان پر اپنا قہر و عذاب نازل کر دیجئے۔ اللہم عذب الکفرۃ اہل الکتاب والمشرکین الذین یجحدون آیاتک ویکذبون رسلک ویصدون عن سبیلک ویتعدون حدودک ویدعون معک الہا آخر لا الہ الا انت تبارکت وتعالیت عما یقول الظالمون علوا کبیرا، یا اللہ کافروں کو عذاب دیجئے، وہ اہل کتاب ہوں یا مشرک جو آپ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور آپ کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کی راہ سے دوسروں کو روکتے ہیں اور آپ کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کسی اور معبود کو بھی پکارتے ہیں حالانکہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ بابرکت ہیں، آپ ہر طرح نہایت درجے برتر ہیں اس سے جو یہ ظالم کہتے ہیں۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلح ذات بینہم والف بین قلوبہم واجعل فی قلوبہم الایمان والحکمت وثبتہم علی ملت رسولک واوزعہم ان یشکروا نعمتک التی انعمت علیہم وان یوفوا بعہدک الذی عاہدتہم علیہ وانصرہم علی عدوک وعدوہم الہ الحق سبحانک لا الہ غیرک اغفر لی ذنبی واصلح لی عملی انک تغفر الذنوب لمن تشاء وانت الغفور الرحیم یا غفار اغفر لی یا تواب تب علی یا رحمن ارحمنی یا عفو اعف عنی یا رؤوف رؤف بی یا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وطوقنی حسن عبادتک یا رب اسألک من الخیر کلی، یا اللہ آپ ہمیں بخش دیجئے اور تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دیجئے اور انہیں سنوار دیجئے اور ان کی آپس میں صلح کر دیجئے اور ان کے دلوں میں الفت دے دیجئے اور ان کے دلوں میں ایمان اور حکمت رکھ دیجئے اور انہیں اپنے رسول کے دین پر ثابت رکھیے اور انہیں توفیق دے دیجئے کہ آپ کی عطا کردہ نعمت کا شکر کرتے رہیں اور جو عہد آپ نے ان سے لیا ہے اسے پورا کرتے رہیں اور انہیں اپنے اور ان کے دشمنوں پر غالب رکھیے۔ اے معبود برحق، آپ پاک ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، میرے گناہ بخش دیجئے اور میرے عمل درست کر دیجئے، بے شک آپ ہی گناہ بخش دیتے ہیں جس کے چاہتے ہیں اور آپ ہی مغفرت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اے بخشنے والے مجھے بخش دیجئے، اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول کر لیجئے، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے
مجھ پر رحم فرمائیے، اے معاف کرنے والے مجھے معاف کر دیجئے، اے مہربان مجھ پر مہربانی کر دیجئے، اے پروردگار مجھے اپنی عطا کردہ نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اچھی طرح اپنی عبادت کرنے کی طاقت دیجئے، اے پروردگار میں آپ سے ہر قسم کی بھلائی مانگتا ہوں۔ یا رب افتح لی بخیر واختم لی بخیر وقن السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اے پروردگار میرا آغاز خیر کے ساتھ کر دیجئے اور میرا خاتمہ خیر کے ساتھ کر دیجئے اور مجھے برائیوں سے بچا لیجئے، اور جسے آپ نے اس دن برائیوں سے بچا لیا تو بے شک آپ نے اس پر رحم ہی کیا، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ اسألک الخیر کلہ واعوذ بک من الشر کلہ۔ یا اللہ آپ ہی کے لیے سب تعریف ہیں اور آپ ہی کے لیے سب شکر ہیں اور آپ ہی کے لیے پوری حکومت ہے اور آپ ہی کے لیے ساری مخلوق ہے اور آپ ہی کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں اور آپ ہی کی طرف سارے امور لوٹتے ہیں۔ میں آپ سے تمام کی تمام بھلائی مانگتا ہوں اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں تمام برائیوں سے۔ بسم اللہ الذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کے نام سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہم اذہب عنی الہم والحزن، اللہم بحمدک انصرفت وبذنبی اعترفت۔ یا اللہ مجھ سے فکر اور غم دور فرما دیجئے۔ یا اللہ میں آپ ہی کی حمد کے ساتھ چلتا پھرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ اللہم الہی و الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب و الہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اسألک ان تستجیب دعوتی فانا مضطر و تعصمنی فی دینی فانی مبتلا و تنالی برحمتک فانی مذنب و تنفی عنی الفقر فانی متمسکن۔ یا اللہ میرے معبود اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے معبود اور جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے معبود، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری دعا قبول فرما لیجئے کہ میں بے قرار ہوں اور مجھے میرے دین کے بارے میں محفوظ رکھیے کہ میں بلا میں پڑا ہوا ہوں، اور اپنی رحمت میرے شامل حال رکھیے کہ میں گنہگار ہوں، اور مجھ سے محتاجی دور کر دیجئے کہ میں بے کس ہوں۔ اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک فإن للسائل علیک حقا ایما عبد او امت من اہل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاءهم ان تشركنا في صالح ما يدعونك فيه وان تشركهم في صالح ما ندعوك فيه وان تعافينا وإياهم وان تقبل منا ومنهم وان تجاوز عنا وعنهم فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین۔ یا اللہ میں آپ سے اور اس حق کے ذریعے سے مانگتا ہوں جو سائلوں کا آپ پر ہے، کیونکہ سائلوں کا آپ کے اوپر حق ہے کہ خشکی اور تری کے جس بھی غلام یا باندی کی دعا آپ نے قبول کی ہو اور ان کی پکار سنی ہو تو ہمیں ان اچھی دعاؤں میں شریک کر دیجئے جو ہم آپ سے مانگیں، اور یہ کہ آپ انہیں ان اچھی دعاؤں میں شریک کر دیجئے جو ہم آپ سے مانگیں، اور یہ کہ آپ ہمیں اور انہیں چین و سکھ دیجئے، اور یہ آپ ہماری اور ان کی دعائیں قبول کر لیجئے، اور یہ کہ آپ ہم سے اور ان سے درگزر کر دیجئے۔ بے شک ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے اتارا ہے اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پس ہمیں بھی شہادت دینے والوں میں لکھ دیجئے۔ اللہم آتی محمدا الوسیلہ واجعل فی المصطفین محبتہ وفی الاعلین درجتہ وفی المقربین ذکرہ۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عنایت فرما دیجئے اور برگزیدہ لوگوں میں ان کی محبوبیت فرما دیجئے اور ان کا رتبہ عالی لوگوں میں کر دیجئے اور ان کا ذکر اہل تقرب میں کر دیجئے۔ اللہم اہدنی من عندک وافض علی من فضلک واسبغ علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔ یا اللہ مجھے اپنے پاس سے ہدایت نصیب کر دیجئے اور مجھے اپنے فضل و کرم سے مستفید کر دیجئے اور مجھ پر اپنی رحمت کامل کر دیجئے اور مجھ پر اپنی برکتیں نازل کر دیجئے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ مجھے بخش دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے اور میری توبہ قبول کیجئے، کیونکہ آپ ہی بڑے توبہ قبول کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدى واعمال اہل الیقین ومناصحة اہل التوبة وعزم اہل الصبر وجد اہل الخشیة
وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى ألقاك۔ یا اللہ میں آپ سے اہل ہدایت کی توفیق مانگتا ہوں، اور اہل یقین کے سے اعمال مانگتا ہوں، اور اہل توبہ کا سا اخلاص، اور اہل صبر کی سی ہمت، اور اہل خوف کی سی کوشش، اور اہل شوق کی سی طلب، اور اہل تقوی کی سی عبادت، اور اہل علم کی سی معرفت، یہاں تک کہ میں آپ سے عاملوں۔ اللہم انی اسألک مخافة تحجزنی عن معاصیک حتى اعمل بطاعتك عملا استحق به رضاك، وحتى اناصحك بالتوبة خوفا منك، وحتى اخلص لك النصيحة حياء منك، وحتى اتوكل عليك في الامور كلها وحسن ظن بك سبحان خالق النور۔ یا اللہ میں آپ سے وہ خوف مانگتا ہوں جو مجھے آپ کی نافرمانیوں سے روک دے، تاکہ میں آپ کی طاعت کے لیے ایسے عمل کروں جس سے میں آپ کی خوشنودی کا مستحق ہو جاؤں، اور تاکہ میں آپ سے ڈر کر آپ کے سامنے خالص توبہ کروں، اور تاکہ آپ سے شرما کر آپ کے روبرو خلوص کو صاف کروں، اور تاکہ تمام کاموں میں آپ پر بھروسہ کروں اور آپ کے ساتھ حسن ظن طلب کروں۔ پاک ہے اے نور کے پیدا کرنے والے۔ اللہم لا تہلکنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصیت۔ یا اللہ ہمیں ناگہاں ہلاک نہ کیجیے اور نہ ہمیں اچانک پکڑیے، اور ہمیں کسی حق اور وصیت کی طرف سے غافل نہ کیجیے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ یا اللہ میری قبر میں وحشت کی جگہ انس کے سامان پیدا کر دیجئے۔ یا اللہ مجھ پر قرآن عظیم کے طفیل رحم فرما دیجئے، اور اسے میرے حق میں رہبر اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا دیجئے۔ یا اللہ میں اس قرآن کریم میں سے جو کچھ بھول گیا ہوں وہ مجھے یاد کرا دیجئے، اور اس میں سے جو کچھ میں نہیں جانتا وہ مجھے سکھا دیجئے، اور مجھے دن رات کے اوقات میں اس کی تلاوت نصیب کیجئے، اور اے پروردگار عالم اسے میرے لیے حجت بنا دیجئے۔ اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک اتقلب فی قبضتک واصدق بلقائک واؤمن بوعدک امرتنی فعصیت ونہیتنی فأتیت۔ هذا مكان العائذ بك من النار لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے بندے اور بندی کا بیٹا ہوں، ہماتن آپ ہی کی مٹھی میں ہوں، آپ کے قبضے میں چلتا پھرتا ہوں، اور آپ سے ملنے کی تصدیق کرتا ہوں اور آپ کے وعدے پر یقین رکھتا ہوں۔ آپ نے مجھے حکم دیا لیکن میں نے نافرمانی کی، اور آپ نے مجھے روکا لیکن میں نے اس کا ارتکاب کیا۔ یہ جگہ آپ کے ذریعے دوزخ سے پناہ لینے کی ہے، کوئی معبود نہیں سوائے آپ کے، آپ پاک ہیں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، پس مجھے بخش دیجئے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ اللہم لک الحمد والیک المشتکى وبک المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا اللہ یہ تعریف آپ ہی کے لائق ہے، اور آپ ہی سے شکایت ہے، اور آپ ہی سے فریاد ہے، اور آپ ہی مدد طلب کیے جانے کے لائق ہیں، اور نہ کوئی گناہ سے بچاؤ اور نہ کوئی عبادت کی قوت ہے سوائے اللہ کے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ میں آپ کی ناراضگی سے آپ کی رضا کی پناہ میں آتا ہوں، اور آپ کے عذاب سے آپ کے عفو کی پناہ میں آتا ہوں، اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں خدا آپ سے۔ میں آپ کی تعریف پوری طرح کر ہی نہیں سکتا، آپ تو اسی تعریف کے لائق ہیں جو آپ نے خود اپنی ذات کی ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من ان نزل او نزل او نضل او نظلم او یظلم علینا او نجہل او یجہل علینا او اضل او اضل۔ یا اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں اس سے کہ ہم ڈگمگا جائیں یا کسی کو ڈگمگائیں، یا ہم کسی کو گمراہ کریں، یا ہم کسی پر ظلم کریں یا کوئی ہم پر ظلم کرے، یا ہم جہالت کریں یا کوئی ہم سے جہالت کرے، یا میں گمراہ ہوں یا کوئی مجھے گمراہ کرے۔ اعوذ بنور وجهك الذي اضاءت له السماوات واشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرة ان تحل علي غضبك وتنزل علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى
ولا حول ولا قوة الا بک۔ میں آپ کی ذات گرامی کے نور کی پناہ میں آتا ہوں جس نے آسمانوں کو روشن کر رکھا ہے اور اس سے ظلمتیں چمک اٹھتی ہیں اور اس سے دنیا و آخرت کے کام درست ہیں، اور پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ مجھ پر غصہ اتاریں اور آپ مجھ پر اپنی ناراضگی نازل کریں، اور بلا شبہ آپ حقدار ہیں کہ آپ منائے جائیں یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں، اور نہ کوئی بچاؤ گناہ سے اور نہ کوئی طاقت عبادت کی مگر آپ کی مدد سے۔ اللہم باقیتاً کباقیت الولید، اللہم انی اعوذ بک من شر الاعمیین السیل والبعیر الصعول۔ یا اللہ میں نگہبانی چاہتا ہوں بچے کی سی نگہبانی۔ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں دو اندھوں کی برائی سے یعنی سیلاب سے اور حملہ آور اونٹ کے شر سے۔ یا اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ حق دکھلائیے، حق سمجھائیے، حق پہ چلائیے، حق پہ جمائیے، حق کی حفاظت اور اس کے پھیلانے کے لیے ہمیں قبول فرمائیے، اور اہل حق کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔